حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی آئے جنہ دا نام ہا حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے نال بے پناہ محبت کردے آئے، نوجوان صحابی ہے، بالکل ینگ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نال محبت انتہا درجے دی، اور اپنی محبت دا اظہار بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ کردے رہندے۔ تو ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کے عرض کردن کہ حضور میں اتنی زیادہ تھوڑے نال محبت کرنا کہ اگر تسی میرا کوئی امتحان بھی لینا چاہو نا تو میں اس واسطے بھی حاضر ہاں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل ایویں کر، اپنی ماں دا گلا کٹ کے لیا، اس دا سر لیا۔ وہ انہاں قدماں تے واپس پلٹے، تلوار پکڑی، دوڑ لا دیتی گھر دی طرف۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کول بیٹھے صحابہ نو فرمایا کہ اس نو بلاؤ۔ اس نو بلایا گیا، واپس آئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں میں رشتے توڑن واسطے نہیں آیا، میں لوگاں دے ماں باپ مروان واسطے نہیں آیا، ہاں جو ذاتی تعلق ہے نا وہ توڑ دے اگر تیری والدہ اسلام قبول نہیں کر دی ہے، لیکن میں تے ماواں دے قدماں دے وچ جنت لیا کے رکھ دیتی۔ تو حضور کس طرح حکم دے سکدے؟ یہ حضور ایک گوارا کر لیندے، یہ برداشت کر لیندے۔ ایک امتحان لینا مقصود ہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ویکھا کہ صحابی اس امتحان تے پورے اترے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں واپس بلا لیا۔ اچھا، حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں تو بعد بیمار ہو گئے۔ جدوں بیمار ہوئے، بیماری طول پکڑ گئی، علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ بس آخری وقت پہنچا حضرت طلحہ بن برہ دا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دا حال پوچھن واسطے گئے۔ جتھے تعلق ہوئے اتھے پھر جانا پیندا ہے۔ حضور نال محبت کردے ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وہ نہیں ہے کہ جس تے بندے نو بعد وچ پھر کوئی شکوہ ہوئے کہ میں کس نال محبت کر بیٹھا۔ یہ تو دنیا داراں دی محبت ہے نا، کہ بعد وچ بندہ کوئی شاعر بن جاندا ہے، کوئی مجنوں بن جاندا ہے، کوئی کچھ بن جاندا ہے۔ بے وفائی کر دین دوست، محبوب بے وفائی کردا ہے، لیکن اس پاسے بے وفائی والا شیبہ بھی نہیں ہے، نہ اس جہان نہ اگلے جہان۔ تو حضرت طلحہ بن برہ بیمار ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دی عیادت واسطے تشریف لے آئے۔ جدو حضور آئے نا تو حضرت طلحہ بے ہوشی دی حالت وچ آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر بیٹھے رہے۔ حضور نے اپنے اس پیارے صحابی دی صحت اور حالت ملاحظہ فرمائی تو کول بیٹھے گھر والوں نے فرمایا کہ اس دا آخری وقت چلدا پیا، اس نے ہن ٹر جانا اس دنیا تو، لہٰذا جدو یہ فوت ہو جاوے تو مینوں اطلاع کریا جے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے کچھ دیر بیٹھ کے واپس آ گئے۔ حضور جویں ہی گھروں باہر نکلے نا تو تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ نوں ہوش آیا، اور یا ہوش دے وچ آئے تو پہلا سوال جو انہوں نے کیتا نا وہ یہ ہا کہ حضور نہیں آئے مینوں پوچھن واسطے۔ اللہ اکبر، انتہا درجے دی محبت کہ یا ہوش آیا ہے، ہوش آندیا ساری جو زبان تے نہ آیا نا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ کیا حضور مینوں پوچھن واسطے نہیں آئے؟ تو اس نے دسا گیا کہ میاں حضور آیا ہے لیکن تو بے ہوش ہی ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آیا ہے اور آ کے چلے گئے، اور حضور پیغام دے کے گیا ہے کہ جدو یہ فوت ہو جاوے تو مینوں اطلاع کریا جی۔ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ نہیں، جدو میں فوت ہو جاواں حضور نو اطلاع نہیں کرنی۔ گھر والے پریشان ہو گئے، کیوں؟ تو لگے کہ جس محلے دے وچ اسی رہنے نا ایتھے یہودیاں دے بہت زیادہ گھر ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ حضور میرے جنازے واسطے آن اور کوئی دشمن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو رات دی تاریکی وچ اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے حضور نو کوئی تکلیف پہنچاوے۔ لہٰذا میری آخری وصیت یہ ہے
کہ جدوں میں مر جاواں، اس دنیا تو چلا جاواں، میری وفات ہو جاوے، تو حضور نو اطلاع نہیں کرنی بلکہ جنازہ پڑھ کے مینوں دفن کر دینا۔ اسی طرح کیتا گیا، انہوں نے حضور دا انتظار نہیں کیتا، حضرت طلحہ بن برہ دا نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے دفن کر دیتا گیا۔ اسلام دے وچ ہے ہی ہے کہ جنازے دے وچ تاخیر منع ہے، کہ اگر جنازہ تیار ہو گیا ہے اس دے وچ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مرن والا نیک ہے تو اس نے جس مقام تے پہنچنا ہے، جڑیاں نعمتاں اس دا انتظار کردیاں پیاں، تسی کیوں اس نو ترسا رہے ہو، کیوں لیٹ کردے پے جی؟ حکم یہ ہے کہ جدو بندہ فوت ہو جاوے تو اس دے کفن دفن دے وچ جلدی کرنی چاہیے۔ اگر وہ اچھا ہے تو پھر تو تسی اس دے نال زیادتی کرے نہ جا، اور اگر وہ برا ہے تو پھر بھی تسی اس نو گھرے نہ رکھو، کہ جڑا اس نو عذاب ہونا ہے، جڑا اس نو تکلیف ہونی ہے، جو اس نو مصیبت پہنچنی ہے، اللہ تبارک و تعالی دی گرفت وچ جو اس نے آنا نا، کدھر ایسا نہ ہوئے کہ اگر اس دی میت زیادہ دیر باہر پئی رہے تو باہر والوں تے بھی اس دا کچھ اثر ہوئے۔ تو میت دے وچ میت نو دفن کرن دے وچ جلدی کرنی چاہیے۔ تاریخ دے اندر کئی واقعات ایسے ہیں کہ جڑے سانو جھنجوڑن واسطے کافی ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جس نے حضرت امام حسین نو شہید کیتا، جدو مر گیا نا، قتل ہویا، تو اس دا سر رکھا ہا کٹ کے رکھا پیا ہا غالب مختار سقفی دے دربار وچ۔ اور بھی سارا ہے، لیکن عبید اللہ بن زیاد دا جڑا سر آنا، اس دے وچ لوگوں نے ویکھا کہ ایک سپ ہے جڑا اس دے نک دے وچ وڑدا ہے اور منہ والے پاسوں نکل جاندا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو جاندا ہے، پھر اس دے منہ وچ داخل ہوندا اور نک وچ نکل جاندا ہے۔ یعنی کہ جو عذاب اس نو قبر وچ پہنچنا نا، جڑا سپ اس تے قبر وچ مسلط ہونا ہا، اگر اس نو باہر رکھا گیا ہے، دیر کیتی گئی نا، تو سپ ایتھے پہنچا ہے، اللہ دا عذاب ایتھے آ گیا۔ اس طرح سلمان بادشاہ جڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز تو پہلے بادشاہ گزرا، وہ جدو مرا اس نو دفن کرن لگے نا، تو اس دی چارپائی ہلی، حرکت ہوئی، اس دے وچ جنبش ہوئی، تو اس دا بیٹا آکھن لگا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تیرا باپ زندہ نہیں ہے، اس نو جلدی کرو، دفن کرو، اللہ تعالیٰ دی گرفت نے، اللہ تعالیٰ دے عذاب نے آ کے اس نو پکڑ لیا۔ اگر لیٹ کیتا تو کدھر ایسی بھی اس دی پکڑ یا اس دی لپیٹ نہ آ جائیے۔ تو میت دیر نہیں کرنی چاہیے، تجہیز و تکفین دے وچ، تدفین دے وچ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، وہ صحابی وصیت کی تھی کہ مینوں حضور نو اطلاع نہیں کرنی، اسی طرح دفن کر دینا ہے، اور اسی طرح اس نو دفن کر دیتا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اطلاع ملی صبح، تو آقا کریم علیہ السلام اس دی قبر تے گئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعا فرمائی، اور ایسی دعا ہے کہ جڑی انہاں تو علاوہ کسی صحابی نو یہ دعا نہیں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس محبوب صحابی واسطے، اس نوجوان واسطے جو دعا منگی نا، اور جدو بندہ سندا ہے تو ہر بندے نو رشک آندا ہے اس دعا تے۔ ایسی پیاری دعا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا منگی کہ اللہ، کہ تو میرے اس محبوب نوجوان صحابی نو اس طرح مل کہ تم مسکرا رہے ہوئے، ہس رہے ہوئے، اور یہ تینوں ویکھ کے ہس رہے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ واسطے دعا فرمائی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت اگر بندے نو آ جاوے نا، تو اعمال بندے دے خود بخود درست ہو جاندے ہیں۔ اگر حضور دی محبت دل دے وچ گھر کر گئی ہے
بندہ حضور دی محبت وچ گرفتار ہو گیا نا تو اعمال خود بخود سدھر جاندے نے، اعمال دی پھر فکر نہیں رہندی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت ایسی ہے، میں اگے بھی اکثر آکھدا ہوں کہ جڑی ہر جگہ تے کم آئے گی، قبر وچ، میدان معاشر وچ، میزان تے، پل صراط تے، ہر جگہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے ساتھ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اسوہ حسنہ تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔